یہ تحریر فرمایا کہ some people criticized Hazrat Usman رضی اللہ عنہ that he hired a man as a governor, probably Marwan of somewhere, and then man was deported by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Medina. Also other criticism. Hazrat Usman radiallahu anhu always gave preference to his family members for important government posts, etc. Please ask. یہ سوال امریکہ سے آیا ہے. بھیا دو باتیں ہیں، دو سوالات ہیں اس میں. ایک تو الزام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ یہ لگایا گیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور پھر انہوں نے اس آدمی کو بلا لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکالا تھا. اور دوسرا یہ انہوں نے کہا، تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اقربا پروری کا شکار تھا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ باتیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے دور سے ہی چلی آتی. جنہوں نے انہیں شہید کیا تھا نا، وہ ان الزامات کو لگاتے تھے، دہراتے تھے. مروان کہاں سے آ گیا؟ اور مدینہ منورہ میں آپ اس سوال کو اب کھولیں نا، مروان کہاں سے آ گیا؟ مروان تو ہم عمر ہے، یہ مسور ابن مخرمہ، عبداللہ ابن زبیر، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن یہ سارے آگے پیچھے کے بچے ہیں. مروان 7 سال کے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، 6 کے ہوں گے، 8 کے ہوں گے، اس سے زیادہ کے بچے ہی نہیں تھے. مروان کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکالتے؟ وجہ کیا گناہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اچھا کیا آپ نے لکھا کہ شاید مروان نہیں، مروان بالکل بچہ تھا. اور ان کے والد تھے حکم بن عاص. حکم جو تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا تھا. اصل قصہ یہ سوال ہر صدی میں کسی نہ کسی سے پوچھا گیا ہے. محلی جو تھا نا، مطاہر محلی، بہت زبردست شیعہ عالم تھے. عراق نے جو شیعہ پیدا کیے ہیں ان میں بہت بڑی شخصیت وہ تھی. انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا خط، اور شیخ ظاہر ہے کہ اہل سنہ کے امام تھے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ اہل سنہ کے امام. شیخ نے اس کا جواب لکھا ہے منہاج السنہ اس کے نام سے. اس میں بھی یہی الزام ہے. اہل تشیع ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت مودودی صاحب نے لکھی اور انہوں نے بھی یہی الزام لگایا عثمان رضی اللہ عنہ. اور انہوں نے جو لکھا ہے بہت ہی خراب جملے لکھے ہیں. اور لکھا ہے کہ حکم جو تھے انہوں نے کہا کہ پھر مروان، مطلب یہ کہ مروان جب بڑا ہوا تو باپ کا اثر اس پہ ہوا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی ان لوگوں کی وجہ سے ناکام ہو گئی. گویا کہنے کا مراد یہ، دیکھو مروان تو تھا نہیں. حکم بن العاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا. کس وجہ سے نکالا تھا؟ مختلف روایات ہیں. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تو سرے سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. اتنا معلوم ہے کہ نکالا تھا. کیوں؟ ایک الزام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا. ایک الزام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما تھے تو اس نے درز سے جھانکنے کی کوشش کی. ایک الزام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض جملے کہہ دیے. اس پہ مورخین مختلف ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی بالکل نہیں مانتا. اس سے ہٹ کے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نکالا تھا تو
کہاں کہاں بھیجا تھا. اور یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں. فتح مکہ میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ تو مدینہ منورہ گئے ہی نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ نقطہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو سوجا ہے اور کمال کی بات کی. انہوں نے کہا جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں وہ تو ادھر گئے ہی نہیں مدینہ منورہ. انہیں نکالا مکہ سے اور طائف بھیج دیا. طائف سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے معاف کیا جائے اور مجھے آنے دیا جائے. یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چچا کے لیے درخواست پیش کی کہ ان کی معافی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رضی اللہ عنہ کو مکہ آنے کی اجازت دے دی. انہوں نے آنا تھا پھر مدینہ منورہ, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا. یہ کیسے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا تھا, مکہ مکرمہ میں رہے ہیں, وہیں انتقال ہوا ہے, وہیں دفن ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ پالیسی یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا ہجرت بعد الفتح. مکہ فتح ہونے کے بعد لوگوں اب ہجرت ختم ہو گئی. جو اب مسلمان ہو رہے تھے وہ جو ہجرت کے فضائل سنتے تھے تو چاہتے تھے مدینہ منورہ چلے جائیں. نتیجہ یہ کہ سب سے پہلے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نکلے ہجرت کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے راستے میں, اور آپ نے فرمایا چچا جیسے اللہ نے نبوت مجھ پہ ختم کر دی, ہجرت آپ پہ ختم ہو گئی, جائیے اب کوئی ہجرت نہیں. صفوان ابن امیہ دوسرے تھے. صفوان بہت دیر میں مسلمان ہوئے, اور صفوان ابن امیہ ان کا خاندان لوگوں کو کھانا کھلانے میں بہت مشہور تھا. عبداللہ اور عمر, پھر ان کے والد عبداللہ, پھر صفوان, پھر امیہ بن خلف, یہ پانچوں پشتیں لوگوں کو کھانا کھلاتی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مکہ میں کوئی رہ گیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو, جس کا دسترخوان وسیع ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ ہیں اب آج کل عمر ان کے سردار ہیں, عمر بن عبداللہ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا واقعی ہاں کیوں نہیں. فرمایا مبارک ہو, مبارک, یہ تو 5 پشتوں سے لوگوں کو کھانا کھلاتے چلے آ رہے ہیں. یہاں یہ تھے, اور وہاں مدینہ منورہ میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا, وہ بھی کئی پشتیں, روز صبح ان کی حویلی سے اعلان ہوتا تھا کسی کو گوشت چاہیے ہمارے یہاں سے آ کے لے جائے, گھی چاہیے ہمارے یہاں سے آ کے لے جائے. صبح صبح اٹھ کے تڑکے میں اعلان ہوتے تھے. صفوان ابن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, تو اتنے بڑے رئیس تھے کہ ان کا اپنا ذاتی اسلحہ خانہ تھا. تھے اس وقت تک مشرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان اسلحے کی ضرورت ہے, تو انہوں نے کہا کہ طوعاً او کرہاً, خوشی سے یا مجھ پہ جبر کیا جائے گا. غصب یا محمد, آپ کا ارادہ غصب کرنے کا, میرا اسلحہ لوٹ لینے کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی متانت اور شائستگی سے جواب دیا. فرمایا بل عاریۃ مضمونہ, آپ سے ادھار لینا ہے, میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ایسے ہی واپس کریں گے, اور اگر کوئی چیز نقصان ہو گیا تو میں اسے پورا کروں. انہوں نے دیا تھا اسلحہ, اور غزوہ حنین اس پہ لڑی گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آیا, جب آپ کے پاس جانور اور مویشی آئے, تو کئی ہزار بکریاں اور اونٹ صفوان کو دیے. فرمایا لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے ہی تھا. ایک آدمی آیا, اس کا اللہ کے رسول ایک تحفہ لایا. فرمایا کیا؟ اس کا یہ جو بکریاں ہیں کئی ہزار, 2 پہاڑوں کے درمیان چل رہی تھی, اس کا یہ آپ کی ہوں. خوش ہوئے. تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آ گیا, اس کا اللہ کے رسول بہت غربت ہے, کیا کریں؟ اٹھے, اس کے ساتھ چلے, اور فرمایا تمہاری غربت کو مٹانے کو یہ بکریاں کافی ہوں گی؟ حیران. فرمایا یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان چل رہی ہیں, لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑی سخاوت.
حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے زبردست ایک بات کی ہے نعت میں ایک جگہ، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے، اے اللہ کے رسول آپ کے منہ سے نام ہم نے سنی نہیں، حتیٰ کہ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ میں یہ لا خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو اس کے علاوہ کوئی لا نہیں تھی جو آپ نے زبان سے ادا کی، نہ کی نہیں کبھی۔ تو صفوان ابن امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، پھر صفوان مسلمان ہوئے، پھر انہیں مکہ والوں نے کہا ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، اب یہ ہجرت کے لیے چل پڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، آپ نے فرمایا صفوان واپس جاؤ، بالکل مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں۔ یہ پالیسی ہو گئی۔ صفوان کو بڑا دکھ تھا، یہ تھے یا پھر کوئی اور تھا، بھی چند دن پہلے بھی ان کا نام لیا تھا، بہرحال ایک کو منع کیا انہیں یا کسی اور کو، تو وہ چلے گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں ٹھہرے، ان کا عباس کے گھر، آپ نے فرمایا بڑا مضبوط قلعہ ہے عباس میرے چچا۔ بہرحال انہوں نے جا کے کہا کہ بیعت کرائیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پہ، انہوں نے قسم کھا، ان کا جاؤ، ان کا مجھے انکار ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور چچا تھے نا، کہا اللہ کی قسم ہے جو میرا بھتیجا تمہیں بیعت نہ کرے، چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ساری بات کہی تو آپ نے بیعت تو فرما لی اور فرمایا میں نے اپنے چچا کی قسم کو تو پورا کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کچھ نہیں، تم مکہ واپس جاؤ۔ وہ بھی مکہ واپس آ گئے۔ پالیسی یہ بن گئی کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی ہے۔ حکم نے اسلام قبول کیا ہے اور طائف سے پھر مکہ واپس آ گئے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترید تھے، ترید کا مطلب نکالا ہوا۔ انہوں نے پھر درخواست کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے آنے دیں، انہوں نے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آنے نہیں دیا تھا، انہوں نے بھی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آنے نہیں دیا۔ اب یہ 20 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، یعنی فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 22 ہجری میں، تو 14 سال گزر چکے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو پالیسی چینج ہوئی ہے، انہوں نے کہا آنے دو جو بھی آتا ہے۔ مملکت وسیع ہو گئی، افغانستان تک فتح ہو گیا، کہاں کہاں دنیا میں مسلمان پہنچ گئے، کہ آنے دو جو آتا ہے۔ حکم رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، وہ آئے مدینہ منورہ میں رہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکالا تھا، مکہ سے نکالا تھا، پھر معافی کے بعد مکہ آ کے واپس بسے، پھر ادھر تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ۔ یہاں خلافت و ملوکیت میں وہاں نے اعتراض کیا ہے دوسرا، اور انہوں نے کہا مروان بھی وہیں رہتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو پالیسیز تھیں اس میں مروان کا دخل تھا، اور کیا عجب ہے، عین ممکن ہے اس طرح کے الفاظ وہاں لکھے ہیں کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی پالیسیز پر اثر ہوتا ہو۔ یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہے، کاش مولانا تھوڑا سا اور چیزوں کو بھی دیکھ لیتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت اور قصے شروع ہوئے ہیں 34 ہجری میں ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے 22 یا 23 کے آغاز میں، 23 سے پھر 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 36 تک رہی ہے۔ 36 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا، اور یہ حکم 34 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کے آثار اٹھے ہیں، لوگوں نے آنا شروع کیا ہے، یہ چیزیں ہوئیں، اور حکم کا انتقال 32 میں ہو گیا تھا۔ 32 ہجری میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، 34 ہجری میں بغاوت ہوتی ہے، اس بغاوت میں مان لیا مروان بھی، مان لیا ان کی غلطیاں تھیں، لیکن کیا وفات کے 2 سال بعد والد کیا قبر سے اٹھ کے آئے تھے بیٹے کو پڑھانے کی یہ پالیسی رکھو اور یہ پالیسی رکھو؟ کیسی باتیں کرتے؟
اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا قصہ یاد آتا ہے. کوئی تھا ان کا فوجی، اورنگزیب اس کی قدر کرتے تھے، کوئی خدمت انجام دی ہوگی اس نے اورنگزیب جہاں بھی جاتے تھے نا تو وہ یہ سب میں تھا، جہانگیر میں بھی تھا، وہاں کے نیک لوگوں سے ملاقات کرتے تھے. جہانگیر نے اپنی تزک میں لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس علاقے میں ایک برہمن جوگی ہے اور کمال کا روحانیت میں اس سے دخل ہے. تو وہ آتا ہے، ایک بالکل پتلی سی نالی ہے، قدرتی طور پہ پہاڑ میں بنی ہوئی ہے، تو کرالنگ کر کے کوہنیوں کے بل آتا ہے، ادھر سے آ کے پانی اور ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، پھر اسی طرح واپس چلا جاتا ہے اور ملتا بھی کسی سے نہیں. جہانگیر کہتا ہے ہمارے جانے کے دن آ گئے اور میں خود کرالنگ کر کے اس کے پاس گیا، پھر اس سے ملا، پھر اس سے روحانیت کی بات، یہ ہر ایک میں تھا. تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ سے یہ یاد ہے کہ وہ فوجی نے کہا آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، بڑا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے اولیاء کرام میں، اور علم تو اتنا ہے کہ کمال کا علم، آپ چلیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلتے ہیں، چلے جائیں گے. بڑی تعریف اس نے کی، آسمان پہ چڑھا دیا. تو اورنگزیب جب ملے تو کتاب و سنت کی باتیں شروع ہوئیں، وہ دو چار جملوں میں ہی سمجھ گئے کہ ماشاءاللہ کتنا علم. پھر اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت تاریخ پہ بات کرتے ہیں، آپ کے جو والد تھے نا بابر بادشاہ، تو میں نے ان کا بھی زمانہ دیکھا ہے. پھر ان کے والد ہمایوں تھے، پھر دادا آپ کا شاہ جہان بادشاہ. وہ سارے مغلوں کو خلط ملط کرتا گیا، کس کا باپ، کس کا بیٹا، کس کا بھتیجا، کس کا بھانجا. تو جب باہر نکلے اورنگزیب تو اس نے کہا حضرت ہمارے پیر و مرشد کیسے تھے، کتاب و سنت میں کتنا علم انہوں نے دیا. ان کا جی ہاں کتاب و سنت میں بھی اور تاریخ میں بھی بہت گہرا علم. نیز ہم مدخلے در تاریخ دارت، جی ہاں تاریخ کا بھی بہت علم ہے. یہی حال اب یہاں اس لطیفے کو سنانے کا یہ ہے کہ 32 ہجری میں حکم کا انتقال ہو گیا، 34 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی ہے. آپ حکم کو کیسے مطعون ٹھہرا سکتے؟ اس لیے یہ سب نتیجے ہیں ثانوی حوالوں پر اعتماد کرنے کے. اصل کتاب عربی میں اسے نہیں دیکھا، اردو کی کتاب کو دیکھ لیا. اصل کتاب فارسی میں اسے نہیں دیکھا، اس کو دیکھ لیا. لیکن حکم بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور بڑا بڑا مقام تھا. اس لیے یہ جو آپ نے ایک کہا نا کہ انہیں نکال دیا گیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا تھا، اس بلانے کی حقیقت یہ ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی باغیوں نے ان پہ الزام لگایا ہے. آپ کیوں نہیں پڑھتے تاریخ کو؟ تبری نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت جو الزامات لوگ لگاتے ہیں نا، آپ ایک تقریر کریں، ان کو اپنے آپ سے ہٹا دیں. اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شورش اور بغاوت کے دوران کئی مرتبہ خطاب فرمایا. ایک اس موضوع پہ بھی خطاب ہے. تشریف لائے تو انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ حکم کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا اور میں نے بلایا مدینہ منورہ. تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بھیجا تھا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور معاف کر دیا تھا، اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، وہ مکہ آئے تھے. جتنے باغی تھے ان کے الفاظ دیکھو. ان کا اللہم نام، اللہ کی قسم عثمان آپ سچے ہیں. بات ہی ختم ہو گئی. زندگی میں یہ الزام ہے، زندگی میں ہی تردید ہوگی. اب کیوں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ گہرا مطالعہ چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اقربا پروری کا الزام بھی ان کی زندگی میں ہی لگ گیا تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں جائز ہی نہیں سمجھتا کہ بیت المال سے ایک پائی بھی اپنے رشتہ داروں کو دوں. یہ جتنا پیسہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرا ذاتی ہے، میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا. چپ ہو گئے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ جس دن سے خلافت میرے پاس آئی ہے اس ہفتے تک میں ہمیشہ ایک غلام ہر ہفتے آزاد کرتا رہا ہوں اللہ کے شکر میں، اور اس میں کہ اللہ خلافت کے بوجھ میں اگر کوئی ناانصافی ہو جائے تو معاف فرما دے. پھر انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے 3 مرتبہ میں نے جنت خریدی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی کے پاس کنواں ہے اور پانی کی دقت ہے، تم میں سے کوئی ہے جو جنت خریدے مجھ سے؟ میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ یہودی سے میں نے سودا کیا. پھر انہیں غزوہ تبوک کا یاد دلایا. ان کا تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی جنت خریدنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا یہ کام. میں نے کہا میرے لیے آسان ہے، کر دی. تینوں مواقع انہوں نے ذکر کیا. میں نے 3 مرتبہ تو جنت خریدی. اگر وہ خائن ہوتے معاذ اللہ استغفر اللہ، کہاں سے کہاں جا کر کڑیاں واقعات کی ملتی ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا. حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے گئے تھے سفیر کی حیثیت سے، تو بات یہ چلی کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے بٹھایا سب کو، فرمایا بیعت کرو. بخاری میں آتا ہے کہ تم نے کس پہ بیعت کی؟ انہوں نے کہا بایعنا علی دم عثمان، ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ بیعت کی کہ یا تو مکہ میں پھر اب لڑائیاں ہوں گی، ہم لڑیں گے، اپنے سفیر کا بدلہ لیں گے، یا پھر وہ واپس. اللہ کو اتنی یہ بیعت اچھی تھی کہ فوراً وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے. اللہ ان سے راضی ہوا ہے جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کو تیار ہے. تو عثمان خود کیا چیز ہوں گے خدا کی نگاہ میں؟ سوچنا چاہیے نا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت سے فارغ ہوئے، فرمایا تم سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میرا عثمان بھی تم میں ہی شامل ہو جائے. عثمان رضی اللہ عنہ تھے، بدر میں نہیں تھے، اس موقع پہ بھی نہیں تھے. بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا میری بیٹی کے پاس رہو اور اس کا خیال کرنا. تو چنانچہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بدر میں ہی ہو گیا تھا، وہ مدینہ منورہ میں ہی تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا، پھر قبر پہ چلے گئے اپنی بیٹی کی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدر میں نہ ہونے کے باوجود آپ نے کہا اس کا حصہ ہے بدر میں، مال غنیمت دیا. حدیبیہ میں بھی یہی ہوا. حدیبیہ میں اب آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے عثمان آ جائے، تو اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا، لمبی حدیث ہے خلاصہ اس کا یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور دیکھو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر. عثمان کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ شاید اس لیے بھی قرار دیا گیا ہو کہ شاید علم مبارک میں یہ آیا ہو کہ کل کو اس میرے بچے پہ خیانت کا الزام لگے گا تو انہیں کہوں کہ دیکھو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ. اس کو خائن کہنا اتنا آسان نہیں ہے. عجیب بات ایک اور جگہ آئی ہے. ایک آدمی کا جنازہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دیا، گھر تشریف لے گئے. میں تم پڑھ لو میں نہیں پڑھتا. یہ بہت بڑی دھچکے کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب جنازہ چلا گیا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا قصور تھا؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ عثمان کو برا کہتا تھا. تو اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے والے انہیں سوچنا چاہیے کہ جتنے بھی ہیں نا، چاہے وہ خلافت و ملوکیت سے متاثر ہیں یا شیعہ سے یا کسی سے بھی، کہ اگر یہ مر جاتے اس دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہ پڑھتے. بہت سخت بات. عثمان رضی اللہ عنہ کا کیا
جو زندگی میں ہی وہ نپٹا چکے معاملے ہم آج 1400 سال کے بعد کھول رہے ہیں۔ ایک آدمی اور ہے جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مطعون کیا جاتا ہے، طعنے دیے جاتے ہیں، اور وہ ہیں عبداللہ ابن سعد۔ عبداللہ ابن سعد پہ بھی یہ الزامات۔ عبداللہ ابن سعد کو لوگ جانتے نہیں۔ دو آدمیوں کی تدفین جو ہے نا، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ہوگا کوئی حل؟ ایک مودودی صاحب کا، ان کا انتقال امریکہ میں ہوا نا، بیٹے کے پاس، لندن پھر جنازہ ہوا۔ سعودی حکومت نے بار بار پیشکش کی کہ جنت البقیع میں دفن کریں۔ سفیر گئے جنازے میں، انہوں نے کہا جنت البقیع، شاہ نے کہا۔ اللہ جانے جماعت اسلامی والوں کو کیا سوجی، لاہور میں ان کے گھر میں دفن۔ اور ایک میاں نواز شریف صاحب کے والد، وہی انتقال ہوا نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جنت البقیع میں دفن کرنا، جنت المعلا میں دفن کرنا۔ وہاں سے جہاں تمنا لوگ کرتے ہیں کہ دفن ہو، وہاں سے میت ادھر کو لائی۔ یہ دونوں جنازے ایسے ہوئے، ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہو۔ یہ عبداللہ ابن سعد جو ہے نا، یہ ان پہ تھا الزام، اور الزامات تو خیر بہت تھے، لیکن لوگ جانتے نہیں یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ اتنا بڑا آدمی تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے مقرر کیا تھا گورنر، اور عبداللہ ابن سعد گئے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہے، کسی کو نام یاد ہے ان کا؟ یہی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی کے کاتبین میں داخل کر دیا، وہی لکھتے تھے۔ اللہ معاف کرے، تقدیر کی بات ہے، مرتد ہو کے مکہ آ گئے۔ ارتداد کے بعد پھر اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے عہدوں پہ لگا دیا۔ زبردست دماغ تھا۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ بحری جہازوں میں آئیں۔ بحریہ اصل میں قائم ہونی چاہیے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے، اور عمر بن العاص نے کر دی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمندر کے سفر سے بہت گھبراتے تھے۔ بلایا عمر کو اور فرمایا یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ مصر میں نے سنا ہے جہاز پورا روانہ کر دیا تم نے اور فوجی؟ انہوں نے کہا حضرت اسلام کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت شدید فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے اگر اس جہاز میں لوگ ڈوب گئے نا تو میں ایک ایک آدمی کی دیت اور پیسہ تم سے وصول کر لوں گا، تمہارے خاندان سے۔ کیا کیا تم نے؟ تو کچھ عرصے کے لیے لوگ رک گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جب دور آیا ہے تو بہت واضح ہو رہا تھا کہ قسطنطین استنبول میں عیسائی تھے، اور ان کے متعلق عیسائیوں کی طاقت، ترکوں کا عروج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکوں پہ نہ حملہ کرنا جب تک کہ ترک خود تم پہ نہ حملہ کریں، ترکو ہو، چھوڑ دینا، ان ترکوں کو کچھ نہیں کہنا جب تک کہ ترک خود لڑنے کے لیے نہ آئے۔ قسطنطین نے 31 ہجری میں پہلی مرتبہ جہاز لائے، اور جہاز کیا لائے، سمندر بھر گیا۔ انہوں نے دعوت دی عبداللہ ابن سعد نے کہ آؤ زمین پہ مقابلہ کرو، انہیں پتا تھا زمین پہ جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ عبداللہ ابن سعد پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پھر بحری جہاز تیار کروانا شروع کیے، اور وہ کھڑے رہے کئی مہینے یا کئی دن یا کئی ہفتے، اور اتنے میں جلدی میں جو کچھ ہو سکتا تھا یہ لڑے، اور مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے۔ لوگوں کی لاشیں، کٹتے ہوئے اعضاء، یہ چڑھ گئے ان کے جہازوں پہ، ان کے جہاز پہ وہ آ گئے۔ بحری لڑائی پہلی مرتبہ ہوئی ہے، اور ان کی کمانڈ تھی، اور خون اتنا بہہ گیا تھا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شریک تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پانی کو دیکھتے تھے یا خون کو دیکھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کیا چیز۔ یہ پہلا موقع تھا اتنے شدید ٹکراؤ کا، اور عبداللہ ابن سعد نے کمانڈ
شیک مضبوط کر لی، اور اس واقعے میں نہیں، اس سے پہلے انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ بہرحال جیت گئے مسلمان اور رومی ہار گئے۔ جب وہ واپس گئے ہیں تو عبداللہ ابن سعد مصر چلے گئے۔ مصر جا کر انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جو گورنر تھے ان سے جھگڑے اور مجبور کیا کہ فنڈز ادھر دیں آپ۔ انہوں نے کہا اتنے پیسے، ان کا میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ بحری جہاز بنانے ہیں، فنڈز نکالیں آپ۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ تک بات نہیں پہنچنے دی، انہوں نے خود ہی مینج کر دیا، اتنے فنڈز دیے، اتنے کہ یہ پہلا بحری بیڑا جو مسلمانوں کا تیار ہوا ہے، اور جب یہ نکلے ہیں تو پھر اس کی دھاک سلطنت عثمانیہ تک بیٹھی رہی۔ پھر تو مسلمان سمندروں کے بادشاہ ہو گئے۔ ان پہ الزام تھا کہ ارتداد تھا، پھر مسلمان ہوئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قریب کر لیا۔ کیوں کیا؟ اتنی بڑی خدمات ہیں اور اللہ کی خوشی کی، اللہ کے خوش ہونے کی علامت ہوگی نا، یہ ہمیشہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ نماز اچھی لگتی ہے، موت بھی اسی میں دے دے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی اور پہلا سلام پھیرا اور گر گئے اور انتقال ہو، بس دوسرے سلام سے پہلے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سجدے میں گئے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ وہ کہتے ہیں، تو اس کا انجام بھی تو دیکھو، اللہ کی کیسی خوشی اسے ملی۔ اب تک عبداللہ ابن سعد یہ ہو گیا، چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو آپ نے فرمایا نا حکومتیں دے دیں، تو یہ تو پھر آپ مکہ پہ چلے جائیں، فتح مکہ پہ چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ کو نہیں نوازا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے متعلق خواب دیکھا تھا۔ بات یار بڑھتی جاتی ہے، کہاں روکیں؟ ابو جہل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عجیب، ایک دن اٹھ کے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ ابو جہل جنت میں گھوم رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، اور ایک اسید بن ابی العیس عتاب جو مکہ کے گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بنائے تھے نا، ان کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے۔ حالانکہ تو مشرک مارا گیا تھا، غالباً کسی لڑائی میں مسلمانوں نے اسے مار دیا تھا۔ یہ 2 کافر ایسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت میں دیکھا۔ جس دن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں نا آ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اور مکہ جب فتح ہوا ہے تو آپ نے فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا کہ مکہ کا گورنر کسے مقرر کروں۔ تو عتاب رضی اللہ عنہ کو بلایا، فتح مکہ کے موقع پہ ہی مسلمان ہوئے ہیں، لڑکے ہیں، 16، 17، 20 برس کی عمر کے بچے ہیں۔ اور فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا، اور عتاب لڑکے تم سے زیادہ بڑا آدمی مکہ میں مجھے کوئی نہیں دکھائی دی۔ رات بھر تم سامنے آتے رہے اور تمہیں مکہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور دیکھو یہ مکہ والے یہ اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اس کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا یہ 2 چادریں لو، اور یہ 2 چادریں ہیں انہیں پہنو، اور اپنے غلام کو بھی ایسے ہی لباس پہنانا۔ پھر فرمایا 2 درہم روز خزانے سے یہاں لیتے رہنا، جو مال جمع ہو ٹیکس آئے 2 سے زیادہ جائز نہیں۔ اور فرمایا اپنے گھر میں انگور کی بیل لگا لینا، اور انگور جب پک جائیں تو انہیں خشک کر کے منقع بنانا اور زکوٰۃ منقع سے ادا کرنا۔ اسی لیے مسلمانوں نے جو انگور لگائے ہوتے ہیں نا گھروں میں، وہ اصل میں اس حدیث کی پیروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب جب مسلمان ہوئے تو پھر پتا چلا کہ اس کے والد کو جو جنت میں دیکھا تھا اصل میں یہ
تو خواب کی تعبیریں بہت دیر سے بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ عتاب رضی اللہ عنہ پھر اگلے دن آئے، پورے اہل مکہ کو بلایا، بڑے بڑے سرداروں کو بٹھایا اور کہا یہ 2 چادریں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ میرے غلام کو دیکھو، اس نے بھی میری جیسا لباس پہنا، 2 درہم فرمایا تھا لے لیا کرو، میں 2 درہم لوں گا روز، اس سے زیادہ کچھ نہیں لینا، تمہاری عزت کرنی ہے، تم اللہ کے گھر والے ہو، اور انگور کی بیل میں لگایا۔ جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں، اس دن مکہ مکرمہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عتاب جوان لڑکا، ہم ان کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے کہ آگے سے لوگ آئے اور انہوں نے کہا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ خواب کی بات عتاب کی بھی اور ادھر اکرمہ رضی اللہ عنہ، تو یہ بہت گہری چیزیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پہ یہ کہنا اقربا پروری یہ سب کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو وہاں سے عہدے دینے شروع کیے ہیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان عہدوں میں بنو امیہ میں اضافہ فرمایا ہے۔ اگر آپ پالیسی پہ تنقید کریں کہ 61 ہجری میں یزید کی بیعت کیوں ہوئی، اب یہ لمبی بات ہے، بالکل نہیں کی جا سکتی۔ مسئلہ یہ تھا کہ پورے عالم اسلام پہ بنو امیہ چھا گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس کو خلافت دیتے؟ انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے خلافت کے لیے کسی کو نامینیٹ کر دیا یہ بنو امیہ لڑ پڑیں گے، سارے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے، اور ان کو چھوڑ کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، سیدنا حسین ابن علی تھے، یہ سارے رضی اللہ عنہ حیات تھے، اگر میں ان کو حکومت دے گیا تو بنو امیہ ان سے لڑ پڑیں گے۔ ایک ہی تھا یزید جس پہ یہ متفق ہو سکتے تھے، انہوں نے اس کو حکومت دی، ورنہ عالم اسلام میں شدید انتشار پھیل جاتا۔ یزید بلا شبہ فاسق، حنفیوں میں بعض کے نزدیک کافر تھا، کچھ بھی تھا، اس وقت مسلمان تھا جب والد نے حکومت دی تھی، یہ پس منظر ہے۔ تو اس لیے یہ ان امویوں کو برا کہنا اتنا آسان نہیں ہے، ہسٹری میں جانا پڑتا۔